بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے گھر کے مکین خوفزدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ دستک کے اس مخصوص انداز سے بخوبی واقف تھی، لیکن آج اس کا بے ہنگم ساز کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھے جنہیں جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا گیا۔ دوبارہ دروازہ پیٹنے کی آواز نے مزید سہما دیا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بائی کھڑا تھا، چہرے پر کرختگی، شدید غصے کی سبب آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں برہنہ شمشیر تھی۔ بہن کو پرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو تیش میں آ کر ان کے سر پر بھی ایک زوردار ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایسے میں معبود برحق نے خاتون کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ خون سے سرخ چہرے اور آنکھوں سے برستے آنسوں کے ساتھ بائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرعزم انداز میں وہ ایمان افروز الفاظ کہے جنہوں نے بائی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بولے، عمر، تم جس خطاب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ نڈر و بے خوف بہن ہمت و استقلال کی تصویر بنی سامنے کھڑی ہے۔ شمشیر برہنہ قریب ہی پڑی ہے۔ ایک نظر شمشیر پر ڈال کر بہن کی جانب دیکھتے ہیں۔ معصوم بہن کا چہرہ لہو لہان، کپڑے خون میں نہائے ہوئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جھکی نگاہوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسم صبر و استقامت۔ عمر کی حیران و پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی ہے جو ان کے سامنے گویا گنگی تھی اور فرما بردار بھی۔ پھر مکے کے جاہلانہ معاشرے میں صنف نازک کا بولنا تو دور کی بات، انہیں تو زندہ رہنے کا بھی حق نہ تھا۔ عمر حیران تھے کہ آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو بھی زبان دی ہے۔ وہ بہن جو بائی کے سامنے پلکیں اٹھانے کی جرت نہ کرتی تھی، آج بے بانگی دہل اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ عمر کے دل کے کسی گوشے میں حق و سچائی کی کرن انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اپنی زوراوری اور طاقت پر گمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے آنسو میں بہہ گیا۔ کبھی بہن کے چہرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے اور کبھی بہن کے عظمیت بھرے الفاظ پر غور کرتے تو پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو جاتا۔ ماں جائی کی محبت دل کو پسیجتی رہی اور عمر کے چہرے کے کرختگی پیار و الفت میں بدلتی رہی۔ احساسی ندامت نے نظریں جھکانے پر مجبور کر لیا۔ شکست خوردہ لہجے میں بولے، فاطمہ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی دے دو۔ بہن کو لگا کہ جیسے بائی کے اندر کا بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ خون سے سرخ چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ جلدی سے بولی، عمر، یہ پاک کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اور پھر چشم پلک نے دیکھا کہ کفار کے سب سے اہم سردار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے مسلمان بہن کے حکم پر بلا چھو چرا عمل کر لیا۔ عمر مکے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی
تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، بے اختیار بول اٹھے ما احسن الکلام، یعنی کتنا پیارا کلام ہے۔ وہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے نعوذ باللہ شمع رسالت بجھانے نکلے تھے، لیکن دار ارقم پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور یوں اللہ نے اپنی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اسلام کے عظیم سپہ سالار خلیفہ راشد نبی آخر الزمان کے دست راست کے مشرف با اسلام ہونے کا ثواب حضرت فاطمہ بنت خطاب کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ سلسلہ و نسب نام فاطمہ اور کنیت ام جمیل تھی۔ سلسلہ نسب یوں ہے: فاطمہ بنت خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زرع بن عدی بن کعب بن لوا بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ کا نام حنتمہ بنت حشام بن المغیرہ تھی۔ ویسے تو خطاب بن نفیل نے کثرت اولاد کے لیے کئی شادیاں کی اور ان کے 14 بچے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم تھی۔ ان دونوں بہن بھائی کے درمیان بے حد محبت تھی۔ علامہ ابن حجر نے مختلف روایات کے بنیاد پر ان کے نام کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے: نام فاطمہ، لقب امیمہ اور کنیت ام جمیل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا اور ان کا سلسلہ نسب نوے پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد حضرت سعید بن زید سے ہوا، جو قریش کے عام نوجوانوں سے یکسر مختلف تھے۔ نہایت شریف النفس، ذہین، سوچ بوجھ والے اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو خرافات سے بچا رکھا تھا، بت پرستی اور شرک سخت ناپسند تھے اور ہمیشہ اس سے دور رہے۔ چنانچہ جب اسلام کا پیغام کانوں تک پہنچا تو بیوی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں بارگاہ نبوی میں جا پہنچے۔ یوں سابقون الاولون کے اعزاز کے مستحق ٹھہرے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم منتقل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام میں بھی شامل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسی خوف کی بنا پر دونوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود محض شک کی بنا پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے قبول اسلام کا ذکر کرتے تو فرماتے: میرے مسلمان ہونے میں فاطمہ اور سعید کی عظمیت، اخلاص فی الدین کا بڑا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ عام کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر صدائے حق بلند فرمائی، جسے سن کر اہل قریش جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن صبح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ تشریف لے گئے۔ قریش کے تقریباً سبھی سردار وہاں موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے موقع غنیمت جانا اور اسلام کی دعوت دے ڈالی۔ ابھی ان کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ قریش نے انہیں گھیر کر زد و کوب کرنا شروع کر دیا، لیکن عبد مناف بن ہاشم اور ابو طالب کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم سے الگ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر زخموں سے چور زمین پر پڑے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے جوتوں سمیت ان کے چہرے مبارک پر چڑھ گیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو قبیلے کے لوگوں نے کچھ کہنے پر اصرار کر لیا تو بولے: مجھے میرے رسول کے بارے میں بتا
بتاؤ۔ قبیلے کے لوگ بھی کافر تھے، یہ سن کر غصے میں آ گئے اور ان کے پاس سے چلے گئے۔ والد اور والدہ نے کھانے پر اصرار کیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ والدین بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ والدہ ام الخیر بیٹے کی حالت دیکھ کر نہایت غمگین تھی، تڑپ کر بولی، اے جان جگر، میں ان کے بارے میں کسی سے معلوم کروں؟ بولے اماں، خاموشی سے امی جمیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جائے اور میرا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا۔ ماں فوراً ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تفصیل سنی تو کچھ کہے بغیر ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے انہیں دیکھا تو بے تابی سے بولے، اے امی جمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہے۔ پھر سوال کیا، اس وقت کہاں ہے؟ جواب ملا، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ بالآخر رات کا اندھیرا ہونے پر ام جمیل رضی اللہ عنہ اور ام الخیر انہیں سہارا دے کر دار ارقم لے گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت سعید بن زید مسلمانوں کے فہرست میں 17ویں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 18ویں نمبر پر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر نے آپ علیہ السلام کے حکم پر مدینہ منورہ کی ہجرت کی اور مشہور صحابی حضرت ابو لبابہ انصاری کے گھر قیام کیا، لیکن جلد ہی مدینے میں اپنا گھر بنا کر اس میں منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور میدان جنگ میں مجاہدین کے شانہ بشانہ اہم خدمات سر انجام دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ ان کا انتقال اپنے بھائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سعید اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ صحابہ کی نظروں میں یہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہیں اکثر یاد کرتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ بیوی کے انتقال کے بعد مستقل طور پر کوفہ منتقل ہو گئے اور وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام ارمغان حجاز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری کو نہایت شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی اولاد کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ اکثر مورخین نے ان کے 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، جن کے نام عبد الرحمن، عبداللہ، زید اور اسود بتائے گئے ہیں، جبکہ کچھ مورخین نے صرف ایک صاحبزادے عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستوں، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔